بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں جہاں سے بھی آپ لوگوں نے ٹیون کیا ہوا ہے، آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ بھی موجود ہیں اور ہمارے ہوسٹ شہزاد فروق بھی موجود ہیں۔ بات کریں گے شہزاد فروق سے، جنہوں نے ٹائم نکالا، اس پروگرام کو ڈیزائن کیا، اور ہم نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تمام لوگوں کو انوائٹ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں RJ نوری اسٹوڈیو۔ جی السلام علیکم شہزاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم لوگ جو ہم نے گیسٹ بلوائے ہیں ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، اور آپ ٹاپک کیا لے کر آئے ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے؟ آج ہم اپنے ناظرین سے ڈسکس کریں گے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ بالکل جی، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہم اپنے مزید گیسٹ کے حوالے سے پھر بات کریں گے کہ ہم آج ان سے کیا بات کرنے والے ہیں۔ جی، رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اس کی فضیلت کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی بات کریں تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ 1000 راتوں سے زیادہ کا ثواب اس عمل کرنے والوں کو، یعنی اس عبادت کرنے والوں کو ملے گا۔ اس سے زیادہ یہ بتاتے چلیں کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ 3 اشروں پر محیط ہے، جس میں پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ، دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ، اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں عبادات کا اجر بھی دوگنا ملتا ہے، اور اس میں نیکیاں کرنے کا بھی مزہ آتا ہے کہ یعنی انسان جو پورا سال نیکیاں نہیں کر پاتا، اس کا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ وہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو جتنا زیادہ سمیٹ سکتا ہے وہ سمیٹ لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب بیسک چیز یہ ہے کہ روزے مومنوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کس لیے کیے گئے ہیں؟ تاکہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی پوری دل کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جتنا زیادہ ہم رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تقویٰ بیسیکلی یہ ہے کہ انسان کا نفس انسان کو گناہ پر مجبور کرتا ہے، انسان کو گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف میں کہ نفس امارہ انسان کو برائی کا حکم کرتا ہے۔ اس نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مہینہ ہمیں عطا کیا ہے جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اس میں انسان بہت سارے گناہوں سے رکتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے۔ بیسیکلی سیام یا صوم رکنے کا نام ہے۔ جتنا زیادہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اس مہینے میں، اتنا زیادہ ہم رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے، رات میں اگر ہم بات کریں تو قیام اللیل، جس میں رات کو ہم تراویح ادا کرتے ہیں۔ تراویح بے شک فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور جو روزہ ہے وہ فرض ہے، وہ آپ نے ہر حال میں رکھنا ہے، اور اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے کہ جس طرح سے میں نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور رمضان کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی شان یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارہ میں سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں پوری سورہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کی شان کے حوالے سے موجود ہے، اور اس کا اجر و ثواب اس طرح سے ہے کہ یہ رات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد طلوع فجر تک
اس کے اندر انسان جتنی زیادہ عبادات کرتا ہے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اسی حساب سے اجر دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس رات یعنی اس خاص رات کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. جی ماشاء اللہ جی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں اضافہ عطا فرمائے. اور ہم لوگ جو ہے ثنا خان مصطفیٰ کو اپنے پروگرام میں دعوت دے چکے ہیں، جو کہ اس ٹائم آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. رمضان کی برکتیں، نعمتیں ہم سب لوگ جو ہے سمیٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں مدینہ کی حاضری نصیب کرے. اور مزے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان میں سانس لینے کا موقع دیا. اور یہ زندگی کا مین مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ رمضان میں عبادات کرنا. جب انسان عبادات کرتا ہے، ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ دیکھیں، عبادت کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی کافی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، عبادت کے لیے نہیں بنایا. اگر عبادت کی ضرورت تھی نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے ہی کافی تھے. تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے گیسٹ کا آپ لوگوں کو تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اوکے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں طیبہ ریاض، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. بہت شکریہ. یہ ستارے ہماری پروگرام کی زینت ہیں، جن کی وجہ سے پروگرام کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں. اس سیٹ پر جب ہم موجود ہیں تو یہ کردار کسی ایک کا نہیں ہے، کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح یہ محفلیں سجانے کی توفیق عطا کرے، اور اسی طرح ہم لوگ سب مل کر محفل سجاتے رہیں، اور رمضان کی جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ان کو سمیٹتے رہیں. تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر عبدالستار صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا. آپ کون سے کلام کا، کون سے حمد بارک تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے؟ اس کے بعد ہم مزید پروگرام کے رونقوں کو اور برکتوں کو سمیٹیں گے. کون سا کلام شامل کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی آر جے نوری صاحب کا، سر تھینک یو ویری مچ، کہ جن کی وسادت سے آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک ہماری اس محفل پاک کو، اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ علی میں منظور و مقبول فرمائے. آمین سر. سب سے پہلے میں پنجابی کا ایک حمدیہ کلام پیش خدمت ہے. جی بسم اللہ. ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ. اسم اللہ دا غافل بندیا جپیا کر بس تو، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ. پچھلی راتی رویا کر تو، منگیا کر تو معافی، جے شرمندہ اندروں ہووے ایک یتھرو بھی کافی. او دی یاد چ گیڑیا کر تو نینا والے کھو، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ. اسم اللہ دا غافل بندیا جپیا کر بس تو،
ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ نا رہندا مندر مسیتیں نہ رہندا بت خانے نہ رہندا عرش معلا نہ وچ ہر ٹھکانے اپنے یار دے جلویاں دے وچ سنیا اے او دی جو ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ نوری خاکی عرشی فرشی مدحت یودی کر دے چن سورج تے کل ستارے اسے دادم پر دے پھل بھی صفت کرن لئی کر دے شبنم نال وضو ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ اسم اللہ دا بندیا جپیا کر بس تو ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ کلام پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں اور علم میں اضافہ عطا کرے. بہت خوبصورت آواز ہے جی ان کی, بڑے اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے یہ کلام کو نبھایا ہے. اور اسی کی ساتھ ساتھ میں طیبہ ریاض کی جانب بڑھوں گا تاکہ ہم مزید ان کا بھی حمد بارک جو کلام ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں تاکہ مزید پروگرام کی رونقوں کو دوبالا کر سکیں. جی طیبہ, کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گے؟ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. جی بسم اللہ کیجیے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے نعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر
سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے کلام پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان کو اسی طرح شوق سے دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، جو کلام دل سے پڑھا جاتا ہے نا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو اسی موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے عبدالستار صاحب سے. اچھا ستار صاحب، یہ بتائیں کہ ایک کلام مجبوری کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، ایک کلام جو ہے شوق سے بھی پڑھا جاتا ہے، جی. تو اس میں فرق کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو حضور کا منظور نظر ہوتا ہے نا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے، بے شک وہ ان کی عطا سے پڑھتا ہے. اور حضور جب وہ شروع کرتا ہے تو حضور توجہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مجبوری نہیں ہوتی. مجبوری اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو سلیکٹڈ نہیں ہے، جو خود سے نعت خواں بنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جو اللہ پاک نے جس کو انعام عطا کیا ہے ازل سے، جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو آقا کریم نے سلیکٹ کیا ہے، بے شک، تو ان کا جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے. بالکل. ستار صاحب، ہم آپ کو ایک کافی ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں، اور کافی ٹائم سے آپ میرے ساتھ پڑھتے بھی آ رہے ہیں. تو ایک چیز جو کہ آپ نے اکثر پروگرام کے منظر پہ بھی دیکھا ہوا ہے، جب لائیو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب سوچ کر کچھ جاتے ہیں، ہم کر کچھ آتے ہیں. دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے. جب ہم نے سوچا تھا کہ یار آج ہم یہ پڑھنے جائیں گے، آگے سے لوگوں کی فرمائش آ جاتی ہے، تو پروگرام کے اندر مزید جو ہے وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کو بہت یاد ہو، جو محفل میں لوگ آئے ہوتے ہیں ان کی جانب سے آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملا ہو؟ جی، بارہا مرتبہ سوچا کوئی کلام ہوتا ہے کہ ہم یہ کلام پیش کریں گے، مگر وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ کچھ فرمائشی کلام ایسے صوفیانہ کلام کی فرمائش ہو جاتی ہے، وہ گرا لگا کے جب پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ماحول چینج ہو جاتا ہے. تو جو سوچا ہوتا ہے کہ ہم یہ کلام پڑھیں گے تو وہ اس سے بھی بیٹر جو ہے نا رسپانس جو آگے آڈینس دیتی ہے، تو ایک یادگار وہ پروگرام ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا. جی، شہزاد صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. اچھا شہزاد صاحب، یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو کون سا ایسا رمضان ہے جو کہ آپ نے اس رمضان سے بہت کچھ سیکھا تو ہر انسان ہر رمضان سے ہے، لیکن کوئی ایسا رمضان جو کہ آپ کے لیے بڑا یادگار رہا ہو؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان بے شک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس سے جتنا زیادہ انسان فائدہ اٹھائے اتنا زیادہ اس کے حق میں بہتر ہے. بے شک. لیکن میں یہ بات کروں، جب ہم بچپن میں تھے تو روزہ ہم رکھتے تھے تو ماں باپ کہتے تھے کہ یار آپ آج نہ روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے، ابھی آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے بے روزے شک. کا، ایسے ہی ہے، بالکل تو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ ایک کہہ لیں کہ اس وقت جو رمضان ہے وہ بڑا یادگار ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ چڑی روزے والی بات تھی. ٹھیک ہے جی بالکل، چڑی روزے والی بات ہی ہے. اچھا یار، یہاں پہ باقی لوگوں سے پوچھوں گا، چڑی روزہ کس کس کو یاد ہے ویسے، کس کس نے رکھا ہوگا؟ بچپن میں یہ چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ سب کے ساتھ ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. تو مس طیبہ ریاض، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا چڑی روزے کے حوالے سے؟
جی میں نے بھی بچپن میں روزہ رکھا تھا. یہ میں جب چائلڈہڈ میں مجھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا گیا تو میں ہاسٹل آئی تھی. ٹھیک ہے. تو ماما سے ضد کر کے روزہ رکھ لینا ایک الگ بات ہے, لیکن وہاں پہ کیونکہ وارڈن بہت, انہوں نے کہا کہ کریٹیکل مانیٹرنگ وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ نہیں بہت رسپانسبلٹی ہے, ہم اس طرح نہیں روزہ رکھوا سکتے. بالکل. تو میں ان سے ہمیشہ مجھے اس چیز سے ان سے گلا رہتا تھا کہ نہیں مجھے رکھنے دیں, لیکن الحمدللہ گھر پہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور ایون میں نے جب فرسٹ ٹائم روزہ رکھا تو میرے چاچو نے روزہ کشائی کرائی. زبردست. اتنے مہمان آئے, اتنے مطلب ایسے ایسے لوگ آئے کہ جنہیں میں ابھی تک جانتی بھی نہیں تھی. صحیح. اور بہت اچھا وہ ماحول بنا ہوا تھا, بڑا اچھا سما تھا. اور رمضان میں تو ایسے بھی انسان کی کوشش ہوتی ہے, چھوٹے بچوں کو بھی بڑا کریز ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں, اس کی روزہ کشائی ہوگی. بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ. زبردست جی, ماشاء اللہ جی, بڑا اچھا ان کا ایکسپیرینس رہا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی ستار صاحب, مزید کون سا کلام ہمارے سامعین تک پہنچانا چاہیں گے؟ جی میں حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی ہیں فقیر محمد گلزار صابری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ سے. انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پہ ایک بہت خوبصورت کلام لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, ارشاد سر. وراء الورا ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وراء الورا ہے وجود محمد. وراء الورا ہے وجود محمد. حبیب خدا ہے وجود محمد. حبیب خدا ہے وجود محمد. وراء الورا ہے وجود محمد. ہے ان کی اطاعت اطاعت خدا کی ہے. ان کی اطاعت اطاعت خدا کی. شاہ دو سرا ہے وجود محمد. شاہ دو سرا ہے وجود محمد. اور آر جے بھائی آپ کی نظر ایک شعر کی نظر ایک. خدا کہہ رہا ہے کہ میں بولتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ میں بولتا ہوں. مگر بولتا ہے وجود اللہ اکبر, کیا بات ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. مگر بولتا ہے وجود محمد. میرے عشق کی ابتدا نور اس کا, میرے عشق کی ابتدا نور اس کا. مگر انتہا ہے وجود محمد. مگر انتہا ہے وجود محمد. ہے ان سے محبت خدا سے محبت. ہے ان سے محبت خدا سے محبت. نوید خدا ہے وجود محمد. نوید خدا ہے وجود
محمد. اور مکتا ہے میں گلزار عشق نبی میں فنا ہوں. میں گلزار عشق نبی میں فنا ہوں. خدا لگ رہا ہے خدا لگ رہا ہے وجود محمد. خدا لگ رہا ہے وجود محمد. وراء الورا ہے وجود محمد. حبیب خدا ہے وجود محمد. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ستار بھائی کلام پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے عمر میں علم میں اضافہ عطا فرمائے. جب ان کا کلام سنتے ہیں آپ یقین کریں کہ دل ایک بار نا ایک عجیب سی منظر کا جو ہے نا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے اس طرح کو کلام کو نبھانا اور اس طرح کے کلام کو جو ہے پیش کر سکیں. وہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں طیبہ ریاض، جو کہ ان کی خوبصورت آواز میں حمدیہ نعتیہ کلام سنتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری نظر کون سا کلام کرتی ہیں. جی طیبہ، کون سا کلام سنانا چاہیں گے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا. بسم اللہ کیجیے پلیز. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہے جا بجا تھا
पाते हैं और सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ नात पेश कर रही थी तैयबा रियाज। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में इजाफ़ा अता करे और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह ताला सभी के दिलों को चमका दे। तो इसी टॉपिक के ऊपर रोशनी डालने के लिए मैं दावत दूंगा शहजाद साहब को। शहजाद साहब, रमज़ान के हवाले से जिस तरह हमने एक टॉपिक रखा था, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन को? जी, रमज़ान के हवाले से जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, बेसिकली रमज़ान जो है ज़िंदगी में जिस दफ़ा भी आता है ऐसा लगता है कि यार ये महीना ऐसा महीना है कि बार बार आए। यकीन जाने इस महीने के अंदर जो इबादत हैं, जो रियाज़ात हैं, जो सारा सिलसिला होता है तरावी का, रोज़े का, उससे ये लगता है यार ये महीना कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन क्या करें कि ये महीना जब रुखसत हो जाता है ना, तो यकीन जाने दिल बहुत उदास होता है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कीमती ख़जाना हमसे छूट गया है या हमारे पास वो नहीं है। तो अब मैं इस हवाले से बात करता चलूँ कि रमज़ान में हमें जिस तरह इबादत करने का मौका मिलता है, तो रमज़ान बेसिकली अल्लाह ताला को खुश करने का महीना है। तो अल्लाह ताला की खुशी, अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे हासिल की जाती है? अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला ने ये बताया है कि कुरान में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी तुम अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, इताअत करो। जितनी ज़्यादा हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे ख़ुद मोहब्बत फरमाएगा। तो इकबाल ने फरमाया, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, गर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो लौह कलम पे जिसका इख्तियार है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी रहीम और करीम ज़ात है जिसने हमें रमज़ान जैसी खूबसूरत नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, तुम मेरा ज़िक्र करो और मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अब हम तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अपनी ज़ुबान से करते हैं, अपने दिल से करते हैं अल्लाह ताला का ज़िक्र, और अल्लाह तबारक व तआला बंदे का ज़िक्र कैसे करता है? अल्लाह ताला बंदे का ज़िक्र फ़रिश्तों के सामने करता है। ऐसी मजलिस में अल्लाह ताला बंदे का ज़िक्र करता है। ऐसे फ़रिश्ते जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, इंसान तो गुनाहगार है, वो अपनी नूरी मखलूक से बंदे का ज़िक्र करता है, बंदे का तज़किरा करता है। अब जिस तरह से हम रमज़ान ट्रांसमिशन में आज मौजूद हैं, हम जितना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के हबीब का ज़िक्र करते हैं, उतना ज़्यादा हम अपनी बख्शिश का सामान कर रहे हैं। बख्शिश का सामान जो है इस तरह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हक़ अदा हम तो कर ही नहीं सकते। अगर 1000 मरतबा हम अपनी ज़ुबान को मुश्क अंबर गुलाब से धोएं तो तब भी ये एक ऐसी बारगाह है जो नहायत ही नाजुक तर बारगाह है। इसका अदब, इसका एहतराम वो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि हम जहाँ तक हमारी काविश है, जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। और रमज़ान के हवाले से मैं ये भी बात करता चलूँ कि ज़िक्र व अज़कार की कसरत इस महीने में की जाती है। अब ज़िक्र व अज़कार में 2 तरह के अज़कार हमें मिलते हैं, एक ज़ुबान का ज़िक्र है और एक दिल का ज़िक्र है। ज़ुबान का ज़िक्र ये है कि जिसमें हम तस्बीहात का विर्द करते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर।
جو دل کی تسبیح ہے، جس طرح سے پتھر کی تسبیح ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم اللہ کے ذکر کو ملاتے ہیں. ایک تسبیح کا دانہ اللہ، دوسرا دانہ اللہ. اب اسی طرح سے انسان کے دل کے اندر دھڑکنیں موجود ہیں. ان دھڑکنوں کے ساتھ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر ملاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جیسا کہ ہم زبان سے تلاوت کرتے ہیں، یہ دل کی دھڑکنیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت بھی کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ جب اس راستے میں چلتے ہیں، اس راستے کو تصوف کا راستہ کہا جاتا ہے، صوفیہ کرام کا راستہ کہا جاتا ہے. انہوں نے عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، زہد کے ذریعے اس راستے کو اپنایا ہوتا ہے. یہ راستہ انتہائی مشکل راستہ ہے. صحابہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو بلا اور مصیبت کو اپنی چادر بنا لو. کیا بات ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بلا اور مصیبت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح سے ممکن ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے دکھ درد کو بھی اپنا دکھ درد سمجھتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو انسان کی بات ہے. بے شک. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے سبحان تو اللہ. اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے، اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے، طرح طرح کے حالات سے گزارتا ہے. کہیں میرا بندہ گھبرا تو نہیں جاتا، کہیں میرا بندہ مجھ سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاتا، کیا بات ہے. کہیں اتنے شکوے تو نہیں کرنے لگ جاتا کہ یہ سوچنے لگ جائے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، میں نے بڑا کچھ اللہ سے مانگا، اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا، میری التجاؤں کو سنتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہے. جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے. سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اے پیارے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس کے قریب ہوں. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کی یعنی بندے کی، اپنے بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. بے شک. اور ہمارے گناہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ ایک محبوب کو اپنے ماننے والے سے ہوتی ہے. ہم حضور کے امتی ہیں، تو جنہوں نے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی، بخشش مانگی، شفاعت کا حق حاصل کیا سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت فرمائے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا. ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ جی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹاپک کو جو ہے کلوز کیا ہے. ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ستار صاحب آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کون سا کلام سے پروگرام کا اختتام کریں گے؟ جی دیکھیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے، بے شک، اور مدینہ پاک کا ذکر نہ ہو بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے قلم میں تشنگی رہ جائے گی. بالکل ایسی ہے جی. پیش خدمت ہے. رایا وے مدینے جان والیا، عرضاں سناویں جا کے میریاں. رایا وے مدینے جان والیا، عرضاں سناویں جا کے میریاں. آکھیں جا کے عرشاں دے لاڑے نوں، میری واری لائیاں کانوں دیریاں. آکھیں جا کے عرشاں دے لاڑے نوں، میری واری لائیاں کانوں دیریاں. دکھ سارے دل والے اپنے
اپنے بھی کہہ لئی ایک ادھی واری نا میرا بھی تو لے لئی ایک ادھی واری نا میرا بھی تو لے لئی رب کرے خیراں شالا تیریاں عرضاں سناویں جا کے میریاں ویرایا عرضاں سناویں جا کے میریاں آکھی جا کے زہرا دے بابا نو ساڈی واری لائیاں کانو دیریاں لوکاں دے نصیباں لوکاں دے نصیباں تسی چمکاندے ہو آقا تسی دید سارے جگ نو کراندے ہو ساڈی واری لائیاں کانو دیریاں عرضاں سناویں جا کے میریاں میرے بلوں اکھاں وچوں دو ہنجو روڑ کے کہہ دیں سلام میرا دوویں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں سلام میرا دوویں ہاتھ جوڑ کے اے ہو مینوں خوشیاں بتھیریاں عرضاں سناویں جا کے میریاں اور جب نوری صاحب حضور کی بارگاہ میں جالیوں کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ تصور کو صادق صاحب بیان کرتے ہیں آقا دیاں جالیاں دے سامنے کھلو کے منگی تو دعاواں ذرا میرے لئی بھی رو منگی تو دعاواں ذرا میرے لئی بھی رو کے آقا دیاں شاناں نے اچیریاں عرضاں سناویں جا کے میریاں آقا دیاں شاناں نے اچیریاں عرضاں سناویں جا کے میریاں صادق دی عرضی جے رب سونا من جائے آقا تیرے شہر وچ تیری میری بن جائے آقا تیرے شہر وچ تیری میری بن جائے بڑیاں نے لکھاں جتھے ٹیریاں عرضاں سناویں جا کے میریاں ویرایا عرضاں سناویں جا کے میریاں رایا وے مدینے جان والیا عرضاں سناویں جا کے میریاں آکھی جا کے ارشاد لاڑے نو کیا بات ہے
ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰ ਦੇਰੀਆਂ सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। जिस अंदाज से आप पढ़ रहे थे, यकीन करें कि जन्नत नज़र आ रही थी। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह रमज़ान में हम जितने लोग इस महफिल में बैठे हुए हैं, हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब करे। अल्लाहुम्मा आमीन। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो हम सबको दुआ में याद रखें। आपसे अगर पहली बार मुलाकात हो रही है तो हमसे दोबारा मिलने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। अपने होस्ट और अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे मेहमानों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, इसी दुआ उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि रब ताला ने मुझे सांसें दोबारा दी तो उसी वादे के साथ सेम चैनल सेम टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट, अपने दोस्त आरजे नूरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।